شیرپا جان اور اعضاء کو خطرے میں ڈال کر رہنمائی کرتا ہے تاکہ کوہ پیما محفوظ طریقے سے ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچ سکے۔ سخت سردی اور خطرناک بلندیوں سے بچنے کے لیے انہیں ہر بلندی کے لیے صحیح گیئر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کوہ پیماؤں کو زمین کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے شیرپا گائیڈ کو جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ میرا نام پستیمبا شیرپا ہے۔ ہم کیمپ 3 سے آج یہاں بیس کیمپ پہنچے ہیں۔ میں نے 3 سال قبل اس فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا۔ میرے خیال سے سب سے اہم چیز لائٹ ہے۔ یہ ہیڈ لائٹ ہے، اس میں 4 بیٹریز استعمال ہوتی ہیں۔ ہمیں کچھ اضافی بیٹریز بھی ساتھ رکھنا پڑتی ہیں کیونکہ اس کے اندر بیٹریز بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ گائیڈ صبح 3 بجے بیس کیمپ سے نکل جاتے ہیں۔ شدید سیاہ چڑھائی میں بچے رہنے کے لیے ہیڈ لیمپ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس لائٹ نہ ہو تو یہاں راستہ تلاش کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہم 7500 سے 8000 میٹر کی بلندی پر آکسیجن ماسک کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو۔ جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنی جلدی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلندی پر پھنس جانا اور آکسیجن کا ختم ہونا ایورسٹ پر موت کی ایک عام وجہ ہے۔ آکسیجن کے استعمال کو منظم طریقہ سے جاننے کی مہارت ایک گائیڈ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس طرح آپ اس کی ترسیل کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ 0 ہے، یہ 0.5 ہے، یہ 1.0 ہے۔ شیرپا لوگ عموماً اسے 0.5 پر استعمال کرتے ہیں اور مشکل ترین حالات میں 1.0 تک، مگر غیر ملکی لوگ اس سے زیادہ لیول پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ 2.0 سے 3.0 تک، اور شدید ترین حالات میں وہ 4.0 تک بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر 0.5 لیول تک استعمال کیا جائے تو آکسیجن 15 سے 16 گھنٹے تک استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اگر 4.0 لیول پر استعمال کریں تو صرف 3 سے 4 گھنٹے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اینکیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ایک خاص وقت کے بعد انتہائی روشن سورج کی روشنی سے برف کا اندھا پن ہو سکتا ہے اور آپ 24 گھنٹے تک اندھے پن کا شکار رہ سکتے ہیں۔ یہ اینکیں ہماری آنکھوں کا بہت اچھا تحفظ کرتی ہیں۔ برف کا اندھا پن تیزی سے واقع ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہو کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ جتنا اونچا چڑھیں گے آپ بچاؤ اور طبی امداد سے اتنے ہی دور ہوں گے۔ یہ آنکڑے یعنی کرامپونز ہیں۔ برف پر آپ کے آلات کا یہ ایک لازمی جزو ہے۔ کوہ پیمائی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ کوہ پیماؤں کے جوتوں کے نیچے یہ آنکڑے لگے ہوتے ہیں جو کہ برف میں گرفت بناتے ہیں۔ پستیمبا شیرپا اسے بہت آسانی سے کر رہے ہیں، لیکن نئے کوہ پیماؤں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جسے استعمال کرنے کے لیے کافی مشق اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آنکڑے نہیں ہیں تو آپ بیس کیمپ سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ بیس کیمپ سے اونچے کسی بھی مقام پر جانے کے لیے آنکڑے بہت ضروری ہیں۔ اور جوتے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بیس کیمپ سے پہلے کوہ پیما پیدل سفر کرنے والے جوتے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے انہیں ایسے جوتے درکار ہیں جو 8000 میٹر اور اوپر کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ان کی لاگت $1000 ہو سکتی ہے۔ یہ حفاظتی رسیاں ہیں جسے انگلش میں سیفٹی ہارنس کہتے ہیں۔ یہ حصہ ہارنس کہلاتا ہے، یہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جمڑ، اس کو اسینڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ کوہ پیمائی کا ایک اہم آلہ ہے جو لگی ہوئی رسی پر اوپر چڑھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اعلیٰ معیار کے گیئر اور اس کے استعمال کا علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کوہ پیما ہارنس، ہارڈ ویئر اور ہیلمٹ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ اس کو فگر 8 کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ آلات ہیں جن کی مدد سے نیچے اترا جاتا ہے۔ آپ فگر 8 کو استعمال کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں۔ یہ 1500 کلو گرام تک وزن برداشت کر سکتا ہے۔ گائیڈز ایک خاص تکنیکی علاقے پر چڑھنے کے لیے برف کی کلہاڑی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ مرکزی آلات ہیں۔ یہ سب چیزیں 2 سے 3 سال چلتی ہیں۔ فگر 8، جمر اور سیفٹی ہارنس 4 سے 5 سال تک چلتی ہیں۔ ہمیں ہر سیزن میں نئی جرابیں خریدنا پڑتی ہیں۔
جب آپ ایک دفعہ جرابیں پہنتے ہیں وہ پسینے سے تباہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا آپ انہیں ایک بار سے زائد استعمال نہیں کر سکتے۔ سمٹ تک اوپر چڑھنے کے لیے جو جرابیں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمت 2000 سے 2500 روپے تک ہوتی ہے، جو کہ 15 سے 20 امریکی ڈالر بنتے ہیں، اور عام پہننے والی جرابیں 150 سے 200 روپے تک ملتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ چڑھتے ہیں کوہ پیماؤں کو بڑھتے ہوئے سخت حالات سے نمٹنے کے لیے مختلف قسم کے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیمپ 3 سے اوپر جانے کے لیے ہمیں ایک ڈاؤن سوٹ پہننا پڑتا ہے۔ ڈاؤن سوٹ 1 یا 2 ٹکڑوں میں آتا ہے اور باتھ روم جانے کے لیے اس کے پیچھے ایک خاص زپ ہوتی ہے۔ کوہ پیما کم درجہ حرارت کے لیے اونی کے نیچے والے دستانے پہنتے ہیں، لیکن رسیوں کا استعمال کرتے وقت بہتر مہارت کے لیے ایک اور اچھے اور مضبوط جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر سال دستانے تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ کوہ پیماؤں کو ایک سلیپنگ بیگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو -40 ڈگری سیلسیس تک استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ ہم صرف ذاتی اشیاء ہی استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اشیاء استعمال نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز واپس لاتے ہیں اور کوئی بھی چیز اوپر نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ کہ رسیاں بھی نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم نے اوپر جاتے ہوئے استعمال کی ہو اس کو واپس لائیں۔ یہ میڈیکل کٹ ہے۔ ادویات کی کٹ میں اینٹی بایوٹکس، اونچائی کی بیماری کی گولیاں اور پٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ تھرماس ہے گرم پانی رکھنے کے لیے۔ یہ کریم فروسٹ بائٹ اور جما دینے والی سخت ہواؤں سے جلد کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ کچھ خشک میوہ ہیں۔ یہ بہت زیادہ توانائی والی چاکلیٹ بار ہے۔ کچھ اور بھی چاکلیٹس ہیں لیکن یہ کوہ پیمائی کے دوران کھانے کے لیے بہترین ہے۔ اونچائی پر آپ کی ذائقہ اور چکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لیکن کوہ پیماؤں کو اپنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے اب بھی زیادہ کیلوریز والے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ترجیحاً وہ غذا جس میں کاربوہائیڈریٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوں۔ جو کھانا ہم یہاں کھاتے ہیں وہ اوپر پہاڑوں پر نہیں ملتا، اس لیے ہم اپنے ساتھ رکھے گئے خشک میوہ جات اور چاکلیٹس کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باندھنے میں صرف 5 منٹس کا وقت لگتا ہے۔ چند دنوں میں آستانبا شیرپا کوہ پیماؤں کے ایک گروپ کو چوٹی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تمام آلات کو برقرار رکھنا ایک کامیاب مہم کی کنجی ہے۔ میں یہ سب اشیاء خود خریدتا ہوں۔ ان کو اگر کرایہ پر لیا جائے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نئی چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر کوئی کرایہ پر لی گئی چیز ہم سے گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے، لہٰذا میں اپنی ذاتی اشیاء خریدنے کو ترجیح دیتا ہوں۔